زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں توفیق سفر بھی دینا، میرے خوابوں کے اصولوں کو ترازو دے دے، میرے مولا مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، اور ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ 94 نیوز شو آپ کا اپنا، بہت سارے شوز ہوئے، سونی دھرتی اسی پلیٹ فارم سے ہر ہفتہ کی رات 6 سے 7 بجے آپ میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں۔ بہت سارے مہمان آئے، بہت سارے لوگ آئے، آج میرے ساتھ بہت ہی بھرپور سیلف میڈ اور ایک سماجی اور بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز کریں، سب سے پہلے تو تمام سن پانے والے اور دیکھ پانے والے جتنے بھی افراد ہمارے ساتھ ہیں سب کو میرا پیار بھرا السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان پرویز کوندل اور پروگرام ہے سونی دھرتی جو دیکھا کرتے ہیں آپ 6 سے 7 بجے۔ کہنا آپ سے صرف یہ ہے کہ ہماری اس پوسٹ کو شیئر کیجیے گا اور باقی لوگوں تک بھی پہنچائیے گا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری پوسٹ کو چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی لوگ آپ کی وسعت سے ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ مہمان بہت ہی پیارے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ظفر حیات نعیم صاحب، جنہیں ہم بہت دور سے کھینچ کر لائے ہیں سرگودا سے، اور تعلق آپ کا منڈی بہاؤدین سے۔ منڈی بہاؤدین کی خوبصورت راتوں میں ظفر حیات ایک روشنی ہے، اور یقین کیجئے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ظفر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ظفر صاحب زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ چکے ہیں آپ، میں نے آپ کو اس وقت بھی دیکھا یوں ہی مسکراتی ہوئی شخصیت، یوں ہی ہمیشہ زندہ دل انسان، کیا آج بھی زندگی کے ہاتھ میں اسی طرح جیتے ہیں؟ میں شروع سے ہی آپ کو پتہ ہی ہے، بچپن سے ہم اکٹھے ہی ہیں تقریباً۔ جی بالکل، ایک خاص قسم کا سٹائل ہے، جیسے بھی دکھ آئے تکلیف آئے تو مسکرا کے ہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے زندگی کاٹنی ہے، رو کے کاٹ لے یا مسکرا کے کاٹے، بالکل کاٹنی دونوں صورت میں ہے، بالکل، تو کیوں نہ اس کو ہنس کے ہی کاٹ لیا جائے۔ تو مشکل آ جاتی ہے، اس کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن وقتی طور پہ ہی۔ جی جی، اور شاید آپ نے یہ کہا تھا کہ مشکل اس وقت تک مشکل رہتی ہے جی جب تک آپ اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی وہ مشکل نہیں ہوتی جس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے مسائل انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہم بچپن میں بہت ساری کتابیں پڑھا کرتے تھے، ظفر صاحب جو ہے وہ ہمیں ٹپس بھی بہت سارے دیا کرتے تھے، اور ہم لوگ جب مل کر رہتے تھے تو بہت ساری باتیں بھی ہوتی تھی، بہت سارے بات بھی ہوتے تھے، آپ سے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ ایک تو ہمارا شو جو ہے وہ تھوڑا دیر سے شروع ہوا کسی وجہ سے، تو ظفر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ظفر صاحب جو ہے کہاں رہتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے اور کہاں سے زندگی کا سفر شروع کیا؟ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا، کھم خرد، جی، یہ تھانہ کٹھیالہ شیخہ میں ہے۔ جی جی تو وہاں پہ میں پیدا ہوا، جی تو وہیں سے پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ جی اس کے بعد چونکہ گاؤں میں کوئی دوسرا سکول نہیں تھا تو ساتھ والے گاؤں سے مڈل کیا۔ جی جی بالکل، یہ ظفر صاحب سے ہم قائد اعظم کی طرح مضمون جو ہے وہ سن رہے وہ ہیں۔ میں پہلے جب کسی کمپنی میں کام کرتا تھا تو انہوں نے میرا اس طرح لکھا مضمون، جی جی، تو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ہنس کے کہا کہ لکھو میں اعلیٰ تعلیم کے لیے قدر چلا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے قدر چلا گیا، یہ قدر ایک گاؤں ہے ناظرین جو کہ علامہ اقبال کا جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے، جی 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 تو وہ کہتے تھے کہ لکھو کہ میں نے 5ویں یہاں سے کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے قدر چلا گیا۔ جی جی، تو بہرحال اس کے بعد میٹرک جو ہے وہ یہیں سے منڈی بہاؤدین سے کیا، گورنمنٹ ہائی اسکول سے، جی جی اور اس کے بعد گریجویشن بھی یہیں سے ہی۔ جی جی تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ جی بالکل، ظفر صاحب زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں، یقین کیجئے کہ جیب میں کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، چائے پینے کو خرچہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے، اور ظفر صاحب، انصر سائی صاحب تھے، اجاز صاحب تھے، بہت ساری یادیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہم مل کر رہتے تھے اور پلان کرتے تھے کہ چلیں آج کہیں سے دال کی ایک پلیٹ بھی میسر آ جائے تو گھر نہیں جانا، ہم مل کر بیٹھیں گے۔ اور
اگر آپ کی اس دال کی پلیٹ میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں جی جی تو کبھی کبھی جب سیلف کوکنگ کیا کرتے تھے ہم جی بالکل تو ایک دفعہ پریشر کوکر کا ڈھکنا بھی اڑا تھا اگر آپ کو یاد ہے۔ جی بالکل بالکل یاد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور زمین پر سونا اور مہمان آ جاتے تھے بہت زیادہ، تو ایک سکول تھا ہمارا، سکول میں ہم رہا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میرے حصے میں صرف تولیہ آتا تھا کہ وہ جو جس سے بدن کو صاف کرتے ہیں، بعض اوقات بینچ کے اوپر لیٹ جانا اور وہ تولیہ اپنے اوپر چڑھا لیا کرتے تھے، صفائی بھی کرتا تھا اور سردی بھی روکتا تھا، تولیہ صفائی بھی کرتا تھا اور بالکل سردی بھی روکتا تھا۔ اور بعض اوقات زیادہ مہمان آ جانے کی صورت میں بھی ہم لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ مہمان بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے تھے، جی مہمان بھی ہمارے جیسے ہوتے تھے۔ ظفر صاحب تھوڑا سا وقت آپ کا اختر خان صاحب کے ساتھ گزرا، یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ اختر خان صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی تھے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اختر خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ وقت گزرا نہیں ہے، ان کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے بالکل۔ تو کل ان کی کال آئی مجھے، جی جی خوشی خوشی بتا رہے تھے کہ تمہاری بھتیجی جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ چھوٹی سی ننھی سی گڑیا جی جنی، جی بالکل، بلکہ خان صاحب کی تو شادی بھی ہمارے سامنے ہوئی۔ ہاں جی جی تو وہ ماشاءاللہ اب وکیل ہو گئی ہیں۔ جی جی تو بہت ہی پیارا ایک گھر والا ماحول ان کے ہاں، یہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ جاب کرتے ہیں، یہ ہمارے آنر ہیں یا ہمارے پرنسپل ہیں یا کیا ہے۔ اچھا، اختر خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی آپ کی اور کہاں پہ ہوئی؟ جو فرسٹ ملاقات ہوئی تھی وہ تمہاری ہوئی تھی ولیدہ آکسفورڈ کالج میں۔ جی جی تو اللہ غریق رحمت کرے جناب مرزا عارف نعیم صاحب کو، ماشاءاللہ۔ جی جی تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی پیپر دیے ہیں بی اے کے، تو کچھ دن آپ فارغ ہیں اگلے ایڈمیشن تک، جی تو میں کسی کام سے اویلیبل نہیں ہوں، تو آپ میری جگہ پہ جو ہے نا وہ 1-2 مہینے کام کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کا رزلٹ آ جائے گا تو پھر اب اس وقت تک ہم کو بندوبست کر لیں گے۔ جی جی 93 کی بات ہے، نومبر تھا غالباً، جی تو میں نے وہاں پہ جوائن کیا، خان صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی۔ جی تو میری شروع سے ایک عادت ہے کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ترتیب میں کرنا، سلیقے میں دیکھنا، ان میں کوئی خامی اگر نظر آ جائے تو اس کو۔ جی بالکل بالکل، میں اس چیز کے گواہ ہوں کہ ظفر صاحب کے گھر ہم جایا کرتے تھے، فائلیں ایک ترتیب سے رکھی ہوتی تھیں، ایک طرف بہت خوبصورت ریڈیو تھا جو انہوں نے، اس ریڈیو کی بھی ہم بات کریں گے، اور ایک طرف خوبصورت فائلوں پر ٹیگ لگے ہوتے تھے کہ یہ فلاں چیز کی فائل ہے، اس میں بجلی کے بل ہیں، اس میں فون کے بل ہیں، بے شک ہماری فائلیں چھوٹی ہوتی تھی کیونکہ ہمارے ایک شوق معاملات تھا نا کہ چلو ماحول بن جائے اس طرح کا، کہ ایک ترتیب ہوا کرتی تھی ظفر صاحب کے گھر میں ہمیشہ سے۔ خان صاحب کے ہاں پھر جو ہے وہ کام شروع کیا، تو تھوڑے ہی دنوں بعد انہوں نے کہا کہ یار آ گئے ہو تو اب 2 مہینے کی بات نہیں ہے، جی اب جب تک فارغ ہو آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ادھر ہی رہنا۔ تو پھر میں نے وہاں پہ 5-6 مہینے کام کیا، ٹھیک، انہوں نے کہا یار یہ برانچ تو اب ٹھیک ہو گئی ہے، ہماری ایک اور برانچ ہے جی جی گڑم والا میں، جی بالکل، تو وہاں آپ وہاں نے پہ جانا پہلے میں ہوا کرتا تھا، آپ نے مجھے وہاں سے، مجھے بات کرنے دیتے تو شاید یار آپ نے مجھے وہاں سے جیسے نکالا، یہ بھی آپ نے سچ سچ بتانا ہے۔ پھر میری ڈیوٹی لگی کہ وہاں جا کے جو ہے نا وہ کام کرو، جی ادھر کام کیا تو پھر آپ سے ملاقات ہوئی، جی جی آپ کو میری جگہ پہ بھیجا گیا۔ جی بالکل، تو جدائی کی بات تو ہوئی پہلے دن سے، لیکن الحمدللہ ہم جدا نہیں ہوئے، آج تک اکٹھے ہیں۔ جی بالکل، اکٹھا ہی رہے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھا ہی رہیں گے۔ تو خان صاحب کا ادارہ بھی چل رہا ہے ابھی تک، جی جی اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامرانیاں دے، اتنے اچھے دل کا بندہ جی، بہت بڑے وکیل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اختر خان صاحب سے ٹائم لے کر ان کے آفس میں جانا پڑتا ہے، اور یقین کیجئے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ان کی وہ اتنی محبت ہے کہ اٹھ کر دروازے پر آتے ہیں اور ہمیں لے کر جاتے ہیں اور ہمیشہ گلا کرتے ہیں۔ مجھے تو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی، وہ کہتے ہیں یہ بڑا بیٹا ہے میرا اور شرارتی بھی ہے سب۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اور آپ کے وہ مذاق کی عادت بہت زیادہ تھی کہ ظفر صاحب کو ایک دفعہ خان صاحب نے کہا کہ جلدی آ جانا، تو انہوں نے کہا کہ رشتہ بھیج دینا تو میں آ جاؤں گا، تو وہ اصل میں رکشہ جو ہوتا تھا اس کو ظفر صاحب رشتہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور خان صاحب بہت ہنسا کرتے تھے، یاد ہے۔ اچھا ظفر صاحب، ریڈیو سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ٹی سی ایس ہوا سب سے پہلے، کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظفر صاحب نے 0 سے سٹارٹ لیا، اور ابھی ہم بڑے بھائی کی بات کریں گے، ابھی ہم بہت ساری اور بھی باتیں کریں گے، ابھی آپ کی شادی کے متعلق بھی باتیں کریں گے، اس کے علاوہ بات کریں گے ہم کہ ظفر صاحب اس وقت کہاں ہیں، اور یقیناً آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ظفر حیات صاحب کو دیکھا ہوگا،
میرے ساتھ میرے شو میں جو شخصیات آتی ہے، یقین کیجئے کہ عمر ندیم صاحب آئے تھے، تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ عمر ندیم صاحب کیا ہیں، اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ظفر حیات نعیم کیا ہے. یہ ایک بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا. تو ولید آکسفورڈ کے بعد کہاں؟ بس اس کے بعد پھر ٹی سی ایس کی باری آ گئی. جی جی. تو ٹی سی ایس میں نے جوائن کیا تھا 1997 میں. جی جی بالکل. اور وہ خاص طور پہ کیسے آپ کہا کرتے تھے السلام علیکم ٹی سی ایس؟ جی وہ تو ہمارے فون پہ آج کل بھی جو کمپنیز میں اور دفاتر میں جو ٹیلی فون آپریٹر ہیں جی جی ان کا وہی سٹائل ہے. تو کمپنی کا یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی بندہ کال کرے اس کو پہلے پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی کال کہاں پہ ملی ہے، کمپنی سے ملی ہے. تو وہ بڑا ایک یقیناً بڑا ایک مزاج بھی اس میں بنتا تھا. جی بالکل. کہ السلام علیکم ٹی سی ایس، مے آئی ہیلپ یو، جی جی یہ ہم نے کہنا ہوتا تھا. اور بعض اوقات گھر کے نمبر پہ کال کرتے تھے تو ظفر زیاد صاحب کے منہ سے نکل جاتا تھا السلام علیکم ٹی سی ایس. تو میرے ایک دوست ہیں بٹ صاحب، بڑے مزاحیہ. جی جی. تو انہوں نے کہنا کہ جب بھی اس کو کال کرتے ہیں نا تو یہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ السلام علیکم تسی اسی. اچھا اچھا اچھا. بہت سارے لوگ ظفر صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اتنے آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ذیشان شانی اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں لولی بردرز. اور بہت شکریہ سر. ذیشان شانی صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ افضال اصغر گوندل اس وقت ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ گریٹ سر. اور ذیشان شانی کہتے ہیں کہ بھائی جان اتنے سیریس، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں. میں اتنا سیریس نہیں ہوں بیٹا، بھی میں تمہاری طرف آ رہا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے کہ جہاں پہ بات ختم کرنی ہے تو وہاں پہ میرے اختتام پہ یقیناً زیڈ ہی آتا ہے اور ذیشان ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ اچھا امتیاز گوندل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جان گریٹ. اچھا جتنے بھی لوگ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اس پوسٹ کو شیئر ضرور کیجئے. اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ. اور چودھری شاہد ورک اس وقت ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ. ذیشان شانی کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت شخصیت. اور چودھری شاہد ورک کے کہتے ہیں نائس. عاطف اصغر گوندل کہتے ہیں گڈ مارننگ ٹو یو آل. بہت شکریہ سر، آپ کو بھی گڈ ایوننگ سر یہاں پہ پاکستان میں. چونکہ عاطف اصغر اس وقت اٹلی میں ہے، شاید وہاں پہ صبح ہو رہی ہو، وقت کا فرق ہوتا ہے، لیکن یقیناً گڈ مارننگ نہیں ہے، گڈ ایوننگ ہو سکتا ہے. سبطین حسین اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور عاطف اصغر گوندل ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ. ہماری پوسٹ کو شیئر کرتے رہیے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ظفر صاحب. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1997 سے وہاں پہ سٹارٹ کیا. جی جی. تو شہر میں اس وقت بالکل یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا گاؤں لیول کا ہی تھا سارا سلسلہ. جی بالکل بالکل. تو یہاں پہ بالکل کاروبار برائے نام تھا. جی. اس پہ محنت کی. جی. الحمدللہ وہاں پہ تقریباً کوئی 15.5 سال کام کیا ٹی سی ایس میں. ٹی سی ایس میں. منڈی بہودین میں ٹی سی ایس کی کامیابی کے پیچھے جیسے ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یقین کیجئے کہ ظفر صاحب کا ٹی سی ایس کو یہاں پہ کامیاب کرنا اور کوریئر سروس، یہاں پہ طرح طرح کی کوریئر سروسز بعد میں بھی آئیں، تو مرہون منت ہے ٹی سی ایس ظفر صاحب. وہ صرف کوریئر سروس نہیں تھی جی، وہ بیسیکلی ایک لیزن آفس تھا. جی جی. سارے دوستوں کے رابطے کا دفتر. جی جی. تمام احباب، بڑے بوڑھے، میرے بوڑھے بھی بہت دوست ہیں، بہت دوست. بالکل. تو وہ سارے بھی ادھر ہی آ کے بیٹھتے تھے. اس کے بعد پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دوست یہاں پہ ڈی پی او لگ گیا کہ اکرم نعیم بروکا صاحب. جی جی. تو ان کے حوالے سے بھی پھر کافی لوگوں کا آنا جانا. پھر میرے ڈھیر سارے دوست جو ہیں آج کل بھی، جی بالکل، آپ کے جو ڈی ایس پی ملک والے ہیں، راجہ فخر بشیر صاحب، ملک عدنان صاحب، یہ سارے دوست بھی وہاں پہ ٹی سی ایس کے دور میں ہی ان سے ملاقات ہوئی. اور میں ذکر کرنا چاہوں گا مرحوم عادل شمشاد صاحب کا. جی جی. کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہید کے درجے بلند کرے. جی. بہت بڑا خلا دے گئے ہم دوستوں میں. جی بالکل. تو باقی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں اتفاق کہہ لیں یا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھیں. جی جی. کہ جتنے بھی دوست زندگی میں آئے ہیں آج تک کوئی واپس نہیں ہوا. جی بالکل. ظفر صاحب کی شخصیت میں ایک جادو یہ ہے کہ ہمیشہ دوستی کو قائم رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. اگر میں کبھی ظفر صاحب کو فون نہ کروں تو ظفر صاحب ہمیشہ فون کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس بار بھی میں نے ہی کیا ہے. کبھی بھی کسی اپنے ہر دفعہ میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے کیا ہے. ہر دفعہ یہی کہتے ہیں. اور یقین جانے کہ ایک دوست بن گیا ہے تو اسے ساتھ رکھتے ہیں. اور ان کی شخصیت کا یہ جادو ہے کہ جب بھی ملتے ہیں ناراض نہیں ہوتے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. بہت شکریہ ظفر صاحب. یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ یہ شخصیت کا ایک جادو ہے آپ کا. کہ یقین جانیے کہ میں ظفر صاحب کے ساتھ بازار میں اگر چل پڑتا تو میں کہتا ظفر صاحب اب شام ہو جائے گی، آپ کے سلام نہیں پورے ہوں گے. آپ کے سلام نہیں پورے ہوں گے. راستے میں ہزاروں لوگ، ایک ایکڑ میرا خیال ہے ہم اگر چلیں 200 فٹ چلنے کے دوران ظفر صاحب کو کم از کم
40-50 لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا پن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں دنیا اتنے رکھ فقیرہ ایسا بینڈ کھلون جے ہوئے تے ہسن سارے نہ ہوئے تے رون. واقعی ظفر صاحب. جی ظفر صاحب اس کے علاوہ ٹی سی ایس میں بہت کام کیا. اس کے علاوہ ایک جب آپ 98 پہ آئے ریڈیو کیا آپ نے. ظفر صاحب کی شخصیت عین ریڈیو کے مطابق تھی لیکن زندگی کی الجھنیں ہیں, پریشانیاں ہیں, معاشی مسائل ہیں, پوری دنیا پر معاشی بحران ہے. یہاں سے اڑ کے چڑیا کی طرح وہاں پہ بیٹھنا, وہاں سے دانہ چگنا, یہ سلسلے تو چلتے ہی رہتے ہیں. ریڈیو کیا آپ نے, ریڈیو کو 98 کو بھی ایک رنگ دیا, وہاں کی یادیں. 1 سال میں نے کام کیا وہاں پہ. جی جی 98 پہ. جی تو جیسے ہی اس کی اوپننگ ہوئی تھی, جو پہلا سٹارٹ لیا تھا ہم نے, جی جی تو اس کا میں پہلا سیلز ایگزیکٹو تھا. جی جی مارکیٹنگ کا کام. آپ مارکیٹنگ کا کام تھا. میجر ناصر جاوید صاحب جو ہیں وہ ہمارے مینیجر تھے. جی اور ہے نام کے ساتھ میجر ہے. جی جی تو اس ڈیوٹی میں فوج کا ٹچ ضرور ہوتا تھا. جی بالکل ظاہر ہے آپ کو ایکٹیو زیادہ ڈسپلن. جی ہر سٹیج پہ, جی ہر لمحے پہ, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, بات کرنے میں. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ ناصر بھائی کو سلامت رکھے. بہت سیکھا ان سے, بہت سیکھا, اور انہوں نے بہت دیا. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ مخفی نہیں رکھتے تھے. جہاں پہ غلطی ہوتی تھی فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی میں کوئی بات کر رہا تھا نا کسی پہ فون سے, جی جی تو میں کہتا تھا یار آہستہ بول, لگتا ہے میجر صاحب ہوں میں کان لایا. اچھا. بہرحال یہ ان کی محبت ہے کہ وہ اس حد تک خیال رکھتے تھے. کبھی میجر صاحب نے ڈانٹا بھی؟ ہاں بڑی دفعہ ڈانٹتے تھے. اچھا. کہتے تھے ہر وقت بس کھانا پینے لگا رہتا ہے تیرا ادھر. اچھا اچھا. نہیں آپ کے کام کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کبھی کمی نہیں آئی. کام کا تو الحمدللہ ٹھیک تھا کام, کیونکہ میری ٹیم بڑی اچھی تھی. جی جو شاید بخاری صاحب ہیں آج کل, وہ بھی ایک نیوز چینل پہ بہت بڑے اینکر ہیں. جی بالکل. وہ میری ٹیم میں تھے. 1-2 اور بڑے اچھے دوست تھے. پھر اس کے علاوہ جو کمیشن والے لوگ تھے جو باہر سے کام پکڑتے جی تھے بالکل کرتے تھے. میرا کام تو زیادہ تر دفتر میں ہوتا تھا اور اس کو دیکھنا سارا معاملات. صحیح. تو 1 سال بعد وہ میرے دوست تھے ایک محمد افضل طاہر صاحب, انہوں نے کہا جی ہم ایک نئی کمپنی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک نئے مینیجر کی اویلیبلٹی جو ہے نا اس تک آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے. جی جی. تو وہاں میں گیا تھا کچھ مہینوں کے لیے. جی. تو الحمدللہ 14واں سال ہے. ماشاء اللہ. ابھی ادھر ہی ہوں. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے. وہ بات ہم کریں گے. کبھی ہم آپ کے گھر جایا کرتے تھے تو ایک چھوٹا سا ایک ریڈیو تھا جو بالکل عام ریڈیو کی طرح نہیں تھا بلکہ ایک ڈیسک ٹاپ ٹائپ ریڈیو تھا. اور اکثر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ظفر صاحب سے ہم یہ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے, اور اس کو باقاعدہ کور سے ڈھانپا جاتا تھا. ایک ٹائپ رائٹر ہوتا تھا چھوٹا سا. بے شک ظفر صاحب کو ٹائپنگ نہیں آتی تھی, پھر بھی ٹائپ رائٹر رکھا ہوتا تھا, اس پہ خوبصورت کور ہوتا تھا. یہ ریڈیو کہاں سے آیا؟ ریڈیو یہ میرے بڑے بھائی ہوتے تھے امریکہ میں. جی جی. فرسٹ ورجینیا بینک امریکہ میں آفیسر تھے. جی جی. جناب خضر یاس صاحب. ہاں جی, وہ اسپیشلی وہاں سے لے کے آئے تھے. تو یہ وہاں پہ امریکہ میں ایز اے ویدر چینل ٹھیک ہے یہ ریڈیو استعمال ہوتا تھا کہ جو موسم کی جو خبریں نا وہ اس پہ زیادہ آتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہاں پہ اس کا جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا سسٹم تھا. اچھا. کہ اس وقت جو ہے نا وہ لوگوں نے وہ جو ہے نا عام ٹیلی فون, جی جی, وہ ایک ٹیلی فون گھر اور دکان پہ ایک ہی استعمال کرتے تے. جی بالکل. کارڈ لیس بنا, کارڈ لیس کے ساتھ. تو وہ جتنی کارڈ لیس کالیں تھیں نا وہ ریڈیو ساری سناتا تھا. اچھا اچھا. محلے کے ہر گھر کی خبر کا پتہ ہوتا تھا کہ آج مہمان کہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سبزی میں کیا کیا ہے, کس گھر میں کیا چیز پکی ہے. اچھا. جن کے کارڈ لیس لگے ہوئے. وہ VHF سسٹم ہوتا تھا اس وقت, تو UHF سسٹم ہوتا تھا. اور ریڈیو پہ اکثر جو ہے لوگوں کی ٹیلی فون کال سنی جاتی تھی. تو جو ایمبولینسز تھیں ان کی جو اس کی تھیں کالز, ٹھیک ہے, وہ بھی آ جاتی تھی, پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون سی جا رہی ہے. وائرلیس کی کوئی خاص کال جو آپ کو یاد ہو, جو آپ نے سنی اور محظوظ ہوئے ہوں؟ ہاں وہ خاص کال جو ہے اگر میرے بھائی سن رہے ہوں گے تو یقیناً مجھے یہاں سے نکلتے وہ ڈانٹیں گے. اچھا. نام میں نہیں لوں گا. جی نام نہیں. بہت بڑا نام. جی. منڈی بہدین کے بہت ہی مشہور ڈاکٹر. جی. اور اپنے شعبے کے ماہر. جی جی. تو ان کی رہائش بھی میرے ادھر ساتھ ہی تھی کر کے, تو انہوں نے بھی وہ لگایا ہوا تھا. جی جی. تو وہ جتنے دن میں پریکٹس کرتے تھے, جتنے ان کے مریض آتے تھے, جی جی, تو وہ ساری ڈسکشن کرتے تھے جب شام کو. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کس خاتون کو بتاتے تھے. جی جی. اچھا. برحال وہ پورا پتہ چلتا تھا کہ جی آج 35 مریض آئے ہیں اور اتنی آمدنی ہوئی ہے اور
اچھا کل کیا ہونا ہے یہ بھی پتا ہوتا تھا. اچھا کل کس طرح؟ تو پھر میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی جان آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, جی جی, تو آپ اس پہ کوئی ضروری بات نہ کیا کریں, ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہو, کوئی اور بھی سورس سے آپ کو سنتا ہو یا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, لیکن وہ کوئی نہ باز آئے. جی جی. پھر ان کی شادی ہونے لگی تو پھر ہم نے بتایا کہ جناب رشتہ تو ہو گیا, مٹھائی والی بات کریں. اچھا اچھا, یہ بھی آپ نے ان کے ٹیلی فون پہ ہی؟ ہاں جی, پتہ چل گیا تھا کہ جی بات تو پکی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک خوبصورت ٹائم تھا, وقت بڑا خوبصورت تھا. یقین کیجئے ظفر صاحب زندگی سے محظوظ, بہت سارے لوگ ساتھ دے رہے ہیں. سکندر حیات ہمارا اس وقت ساتھ دے رہے ہیں, اور عاطف گوندل اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور چودھری شاہد ورک کہتے ہیں ماشاءاللہ, کہتے ذیشان شانی کہتے ہیں کہ پرویز گوندل صاحب ظفر بھائی اکثر آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, بہت خوشی ہوئی, آپ کی باتیں اچھی لگیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. جی بہت شکریہ ظفر صاحب, ہماری جان ہیں, اور یقین کیجئے کہ یہ جان آپ نے چھین رکھی ہے کہ ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے. چودھری شاہد ورک صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ, اور تحسین عباس, ڈاکٹر تحسین عباس اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسلام آباد سے, کہتے ہیں کہ ویری ویل ڈاکٹر صاحب, آپ آئے تو یقین کیجئے کہ بہار آئی, تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. اور ظفر یاد صاحب سے یہیں پہ آپ کوئی سوال ضرور کیجئے گا کہ ظفر صاحب سے ہم پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا پوچھ رہے ہیں. اور سیف اللہ گوندل اس وقت ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور سیف اللہ گوندل صاحب کہتے ہیں ظفر صاحب دی گریٹ. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, آپ گریٹ ہیں, ظفر کیا ہے. اس کے بعد راسب خان اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ نائس. اور چودھری شاہد ورک کہتے ہیں کہ بھائی پرویز بھائی ظفر سانگ بھی اچھا گا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ ہم نے ریڈیو پہ کام کیا ہے تو یہ تمہاری پریکٹس ہے بھائی پرانی. یہ راز میں جانتا ہوں کہ کہاں تک گا لیتے ہیں, اور آپ کی خواہش ضرور پوری کرتے ہیں. ساتھ دیتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے اسے. ظفر صاحب ابھی قہوہ پیئیں گے, گلا ذرا صاف ہوگا تو ضرور. ظفر صاحب زندگی میں ہماری بہن بھی دیکھ رہی ہوں گی, اور ہماری بہن ہی ہے, میری تو بھابھی نہیں ہے, میری بہن ہے. تو یہ میں راز بات میں بتاؤں گا سب سننے والوں کو. ظفر صاحب یہ راز ہم یہیں پہ آپ سے پوچھیں گے کہ راز کی بات نہیں ہے, کبھی زندگی میں کہیں پہ کھو گئے ہوں اور بہت دیر لگی ہو واپس آنے میں؟ سر بار بار کھوئے ہیں. نہیں بار بار نہیں, جہاں پہ کھویا ہے وہاں کی بات ہم سننا چاہیں گے. اور یقین کیجئے کہ ہماری بہن ہے, اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی نہیں ہوگی. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی جی, میرا سب کچھ جو ہے وہ بالکل عیاں ہے, روز روشن کی طرح. جی جی, کوئی امر مخفی نہ ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, یہ تو طے ہے. کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ میں وہ سننا چاہتا ہوں جو, مجھے یہ بتائیں کون نہیں ڈرتا. جی سے میں کہہ رہا ہوں ہر شریف آدمی. بزرگ فرماتے ہیں کہ 99% ڈرتے ہیں, 1% بتاتے نہیں. ہاں ڈرتے وہ بھی, ڈرتے ہوتے ہیں, سب ڈرتے ہیں بھائی. اچھا, بچے ہوئے صرف وہی ہیں جو یہ شانی جیسے ہیں نا. جی جی, اچھا یہ بچے ہوئے ہیں بس ابھی. ٹھیک ہے. زیب النساء ملک اس وقت ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ گڈ, بہت شکریہ. خالد حسین وورا اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ظفر حیات صاحب میں مانی بیٹھے ہوں. منی بیٹھے, اچھا منی بیٹھے, منائی بیٹھے. یہ آپ کے وہ جہاں پہ اس وقت سرگودا والے ہیں جاب ہے, تو اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ ظفر صاحب منائی بیٹھے ہو. جی بالکل. اور سیف اللہ گوندل صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ اکثر جھنگ جا کے کھو جاتے ہیں. دیکھ لیں آپ کے یہ جو کومپلے ہیں, یہ کہیں اور سے, آپ نے مجھے گم کیا تھا, میں وہیں پہ گم ہوں. یہ آپ کی کومپلے کہیں اور سے نہ نکلیں اس سے پہلے کہ بہت سارے راز آؤٹ ہو جائیں. ایک کوئی بتا کے جان چھڑائی جا سکتی ہے. جہاں پہ میں جنگ میں کھویا ہوا ہوں نا جی, تو وہاں پہ جو بھول بھلیاں ہیں وہ گوندل صاحب کی بنائی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا, ملک سہیل اس وقت ہمارا ساتھ دینا, کہتے ہیں استاد جی ایک اچھا سا شعر ہو جائے جو کبھی کبھی سناتے ہو. یہ مجھے کہا ہے یا یہ آپ کو کہا؟ وہ میں آ کے سناؤں گا بیٹا آپ کو شعر. نہیں آپ سنا دیجئے, کون سا شعر شعر ہے؟ میں تو بس آپ کو دیکھ کے اتنا ایکسائٹڈ ہوں کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے, بس جو پوچھے جائیں گے وہ بتائے جائیں گے. اچھا, شانی کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 رشتے ظفر صاحب سمجھتے گئے ہو گے. ہاں جی, جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور زیب النساء ملک کہتی ہیں کہ ظفر حیات صاحب ڈانس, یہ میں شانی کو ذرا, شانی کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 رشتے والی بات کیا ہے.
ٹھیک تو یہ بات اس طرح ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کی ساس فوت ہوگی پیچھے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے نا. جی جی تو ہم جنازے میں تھے, علی عمران جعفری صاحب بھی ساتھ تھے. جی بالکل. تو انہوں نے اس دوست سے کہا, آر جی علی عمران, ہاں جی جی جی, انہوں نے کہا کہ یار کیوں اتنا تو افسردہ ہے, ساس تیری فوت ہوئی ہے, دنیا میں صرف 2 ہی رشتے ہیں, ایک نانی اور ایک زنانی. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میرے 3 ہیں, جی جی, نانی, زنانی اور شانی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ شانی صاحب یہی سننا چاہتے تھے ہاں آپ. جی بالکل. اچھا جی, یہ زیب النساء ملک جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, بہت شکریہ. اور انہوں نے بڑے خوشاب سے ساتھ دے رہی ہیں. کہتی ہیں کہ ظفر حیات صاحب ڈانس بھی کر لیتے ہیں. نہیں, چلے یہ الزام ہے, ڈانس کیا ہے ہم نے دھرنے میں اکٹھے. اچھا اچھا اچھا, دھرنے میں ظفر صاحب ہوتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر تحسین عباس صاحب کہتے ہیں کہ ظفر صاحب از ویری پلیزنٹ پرسنالٹی, وی جسٹ وانٹ ٹو نو دا سیکرٹ آف دیئر فائن پرسنالٹی. چلیں, ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور راز تو میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سارے. ان کی جو فائن پرسنالٹی ہے, زندہ دل ہے, اور یقین کیجئے کہ کسی سے جلتے نہیں ہیں. ظفر صاحب میں یہ خوبی ہے کہ جس دوست کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ دل سے ہوتے ہیں. یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ظفر صاحب کی زندگی کے ہزاروں سال لگتا ہے کہ گزرے ہیں. اب لگتا ہی ایسا جو شروع سے اکٹھا ہے. اور ظفر صاحب میں یہ خوبی ہے کہ ظفر صاحب میں بدنیتی شامل نہیں ہے, کسی سے جیلسی نہیں ہے. ظفر صاحب کی پرسنالٹی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے دل کو بند کر دیتے ہیں اور دوسرے شخص کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں, اور یقین کیجئے کہ وہیں اسی دل کو سہارا دیتے ہیں, اسی کے ساتھ چلتے ہیں. بہت ساری خوبیاں اور بھی ہیں. ظفر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر تحسین جو ہے نا, اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ اسی طرح رہے, اچھی, ہر وقت کھلی کھلی, جی جی, تو اس کی صرف ایک ہی ٹپ ہے جی, کہ آپ اپنی ذات کا نہ سوچیں, جی, آپ کی خدمت کریں, جی جی, اور ان کی رائے پہ چلیں. ٹھیک ہے, تو میرا تو یہی اصول ہے. بہت اچھی بات ہے. چودھری شاہد ورک صاحب کہتے ہیں کوئی شک نہیں, شاعر بھی بہت اچھے ہیں, بہت ساری خوبیاں یقیناً ہیں. ورک صاحب وہ شعر میں فیس بک سے لیتا ہوں اور فیس بک پہ چھوڑ دیتا ہوں. یہ کاپی پیسٹ والا کام ہے. میں نے کبھی ان کو ویسے شعر و شاعری میں یا یہ ڈانس وانس کے چکر میں نہیں دیکھا. ہاں یہ ہے کہ جہاں پہ ظفر صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ زندگی مسکراتی ہے. میں نے یہ ہمیں باتوں سے نہیں موقع ملتا ڈانس کرنا. جی بالکل, اتنا ٹائم کہاں ملتا ہے. اچھا, عرفان کوکر صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر. اور ذیشان شانی کہتے ہیں کہ زیب النساء شاہ پور سے ہیں جناب, اور ان کا نیا انکشاف ڈانس والا, یہ بات آج تک ہم کو پتہ نہیں چلی. یہ دھرنے کا ڈانس تھا جو کہ یقیناً اب ظفر صاحب نے کیا ہے, پوری قوم کرتی ہے, پوری قوم نے کیا. اور اس دھرنے میں جو لوگ شامل تھے, یقیناً میں بھی شامل تھا کبھی, ہو گیا. آج حکومت کر رہے ہیں ہمارے ڈانس, آپ ظفر صاحب کے ڈانس کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں. بالکل بالکل. ملک سہیل صاحب کہتے ہیں کہ ظفر صاحب چائے ٹھنڈی ہوگی تے کوئی, اچھا ٹھیک ہے. اور زیب النساء کہتے ہیں کہ شانی دھرنے میں کرتے تھے. چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات آ گئی. ظفر صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ایسا یقیناً ہوا ہے. ظفر صاحب آج کل 136 دن ہم وہاں پہ رہتے, 136 دن, تو پھر اگر چپ کر کے بیٹھ رہتے تو کیسے ٹائم پاس ہوتا؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا وہاں پہ. ظاہر ہے وہاں پہ رات کو لوگ دیکھتے نہیں, تہجد بھی ادا کرتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لوگ, صرف ڈانس نہیں کیا کرتا تھا, آپ کے لیے کھانا بھی تو لایا کرتا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, زیب النساء نے کمنٹ, اس کے بعد امتیاز احمد صادر نے کہتے ہیں سلام فرام مانچسٹر سے ساتھ ہیں, اور ظفر صاحب کو سلام. امتیاز احمد رانجھا صاحب بہت شکریہ جناب, اتنی دور سے آپ نے ہمیں یاد کیا جناب. تو اگر ظفر صاحب کی بجائے چاچو کہہ لیتے تو زیادہ مزہ آتا مجھے بچے. چلیں پوسٹ کو شیئر بھی کیجئے اور ظفر صاحب سے بات بھی جاری رہے گی. یقین کیجئے کہ میں دیر سے آ سکا کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ جام تھا, تو اس وجہ سے راستے بند تھے, شو دیر سے شروع ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم ظفر صاحب کو یہاں دعوت دیں گے. ابھی ظفر صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ مختصر زندگی کے بارے میں پوچھیں گے. ریڈیو بھی ہو گیا, TCS بھی ہو گیا, لیکن ظفر صاحب کی وہ جو سیلانی طبیعت ہے کہیں ایک جگہ پہ نہیں ٹھہری بلکہ پرواز جاری رہی. پرواز جاری ہے سر, 15 سال ایک جگہ پہ رہا ہوں, 15 دوسری جگہ پہ ہونے والے ہیں. صحیح کہتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح کہتے ہیں. 30 ہو گئے, ایک ریڈیو والا گیا. جی بالکل. تو باقی میں پڑھتا رہا ہوں, بچا رہا ہوں. وہ پہلے دن سے تو اتنا نہیں ہونا, ابھی 50 مکمل کیا ہے اس سال. اچھا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آئی ہیو نیور سین ہم ٹائرڈ, آلویز فریش اینڈ ایکٹیو. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کیوں تھکاوٹ نظر آئے.
نہیں تو واقعی جولی جولی ہیپی ہیپی، خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوستوں کو بھی خوش رکھتے ہیں. تو اللہ کرے سب لوگ خوش اور رہیں. یقین کیجئے کہ ظفر صاحب آپ کے مہمان ہوں. یہ ابھی شانی صاحب ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دال ماش پکائیں تو خوش ہوتے ہیں، تکلفات میں پڑیں تو ناراض ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے میں آؤں تو کوئی تکلف نہ کیا جائے، اور ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور خوشبوئیں چھوڑ کر روانہ ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات کا گواہ ہوں کہ ظفر صاحب جہاں بھی گئے وہاں سے جب اٹھتے ہیں تو سب کچھ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور کہیں یہ میں نے پہلے بتایا کہ بازار میں ایک 200 میٹر چلنا ہو تو 500 بندے راستے میں ملنے والے ہوتے ہیں. ظفر صاحب یہاں سے آپ کچھ عرصہ اسلام آباد میں گزرا. ہاں جی. باقی ابھی آپ سرگودا میں بہت سارا وقت اسلام گزارے آباد ہیں. میں بھی وہ ہماری اپنی کمپنی کا ایک پروجیکٹ تھا اسلام آباد. اچھا کون سی اس وقت آپ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تو جی ہم کنو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو سرگودا میں ہے مٹیلا کنو فیکٹری، ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا برانڈ جی، جو سرگودا میں دنیا میں سرگودا کی پہچان بنا. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ایک بہت اچھی آرگنائزیشن، بہت اچھے کولیگ، ٹھیک ہے، بہت اچھے ڈائریکٹر صاحبان، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے. تو باقی 13-14 سال ہو گئے ہیں، اس سے اندازہ آپ کو ہو ہی جانا چاہیے کہ وقت اچھا گزر رہا ہے وہاں پہ. جی بالکل. اس وقت بہت سارے لوگ اور بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. امتیاز احمد صاحب کہتے ہیں کہ دل کر رہا ہے منڈی واپس آنے کو. نہ آئی پتر. اور جویریہ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. جویریہ محمد کہتی ہیں السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور کہتی ہیں کہ نائس شو. اور ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ ظفر صاحب کی ایک خوبی بہت کمال ہے کہ یہ ہر فن مولا ہے. جی بالکل، ہر محفل کی جان. ہمارا وقت ایک ساتھ گزرتا ہے، لاجواب انسان ہیں، مجھ سے لڑتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، ہر کام میں بہت اچھی رہنمائی بھی فرماتے ہیں. گھر جاتے ہیں تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. اور یقین جانیے کہ ذیشان صاحب ہم ایک عرصہ سے اداس ہیں، لیکن وقت دیتے ہیں کہ مجھے خود گھر جا کے ملتے ہیں. اس وقت آپ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر چکے ہیں. ہاں جی. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ دھرنے عمران خان کے جلسے، عمران خان کے ساتھ بھی آپ کی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی پکس دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ وہاں تک کہاں سے اپروچ ہے؟ یہ میرے باس ہیں انصر اقبال ہرل صاحب. جی جی، انصر اقبال ہرل صاحب. جی ضلعی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف سرگودا کے. جی. تو آپ نے بھی سیاست کا آغاز جو ہے وہ 2012 میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کیا. ٹھیک ہے. اور سیاست کے معاملے میں انتہائی جو ہے نا وہ ان کی ایک کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ جب تک سیاست ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر تحریک انصاف نہیں ہے تو سیاست کو وہیں پہ خیر بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کمیٹڈ جو ہیں لوگ، ان کے ساتھ موقع ملا اور پھر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جا کے قریب سے دیکھنے کا، پرکھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں، یہ چوری چکاری جتنی باتیں، یہ سیاسی پھر بات ہو جائے گی. تو اس کا نہیں پتہ ہوتا تھا پہلے. جی. پھر وہاں گئے، سنا، دیکھا، پھر چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھا. جی. حقائق نظر آئے، پھر دل و جان سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے. ماشاءاللہ. تو میرے ایک چاچا جی ہیں. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ تو عمران خان کی بات اس لیے کرتا ہے کہ تو پیڈ کارکن ہے. پیڈ کارکن. اچھا یہ پیڈ کارکن کیا ہوتا ہے؟ تو ادھر کام کرتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اور کہتا ہے پی ٹی آئی. اچھا. تو پی ٹی آئی کے انشاءاللہ اب جو ہیں وہ اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. اچھا ظفر صاحب، پی ٹی آئی سے کہاں تک مطمئن ہے؟ میں تو 100% مطمئن ہوں، اور آپ کو بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جی جی، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد جا کے بحال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کل پرسوں ہمارے کراچی سے ایک مہمان تھے حاجی عرفان اللہ صاحب. جی جی. وہ بتا رہے تھے کہ اب کنٹینر نہیں مارکیٹ میں مل رہے جو آپ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے مال. ٹھیک ہے. پوری دنیا سے اتنے آرڈرز آئے ہیں. اچھا. یقیناً یہ جو دھرنے میں کنٹینر یوز ہوا ہے اس وجہ سے؟ نہیں، وہ دھرنے والے کنٹینر نہیں ہے، یہ ایکسپورٹ والے کنٹینر ہیں جن میں باہر چیزیں جانی ہیں. اچھا، میں سمجھا بھی وہ کنٹینر انہوں نے دیکھا تو اب پوری دنیا میں ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کنٹینر پاکستان میں بنتے ہیں. اس کنٹینر کی برکتیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جو دھرنے والا کنٹینر تھا نا، اچھا اچھا، کہ آج الحمدللہ ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آنے والا ہر دن جو ہے وہ ترقی
کرے گا یہ ملک. اچھا کیسر فاروق ہمارے ساتھ ہے, کہتے ہیں کہ حضور کیسے ہیں اور خوشی ہوئی کہ کیسر آپ کو فاروق دیکھ میرے کے. پرانے دوست, میرے پیارے, یہ FM ریڈیو میں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے. جی کیسر فاروق بڑی شخصیت ہیں, آج بھی ریڈیو سے منسلک ہیں. الحمدللہ میں ان کا اس لیے بھی معترف ہوں کہ یہ 98 پہ آئے تھے اور ابھی وہی ہیں. جی بالکل. تو جس طرح وہ پنجابی نہیں کہتے کہ اس گھر ڈولی آئی ہے تو جنازہ ہی جانا ہے. ہاں کیسر فاروق صاحب جو ہے نا ان کا بھی الحمدللہ ایسے ہی. اور اگر میں ساتھ علی سجاد کا نام نہ لوں تو یہ بالکل زیادتی ہوگی. دونوں بڑے پیارے بچے تھے. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ علی سجاد نے نہ تو شادی پہ بلایا اور نہ عقیقے پہ. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا برا ہو اس فیس بک کا کہ یہ ہر خبر جو ہے وہ بتا دیتی ہے. بالکل بالکل ہو سکتا ہے کہ کھانا زیادہ کھاتے ہوں آپ, تو علی سجاد نے سوچا ہو کہ ظفر صاحب کو بائی پاس کر دیں. چلے بہت خوبصورت لوگ ہیں جناب. ذیشان ثانی مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور تحسین عباس کہتے ہیں کہ SPCIA شاہ جی کے ساتھ ہیں شاید. عباس شاہ صاحب ہیں وہاں پہ. جی کون ہے؟ یہ شاید شاہ صاحب کا سوال اوپر کہیں ہم مس کر گئے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ SPCIA شاہ جی کے ساتھ ہیں شاید. نہیں سمجھ نہیں پا رہا میں. سوال کو سمجھے نہیں شاہ صاحب, شاید آپ کا کوئی کمنٹ رہ گیا ہے, دوبارہ سے ذرا کہیے گا. قمر رانجھا صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہر محفل کی جان. واہ. وقار احمد رائے کہتے ہیں کہ گریٹ مین ظفر بھائی, خصوصی سلام آپ کو. اور محمد آصف یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ گریٹ ظفر بھائی, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ذیشان ثانی ایشانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ظفر صاحب نے پروگرام کا بتایا نہیں, ورنہ ایک ساتھ شرکت کرتے گوندل صاحب. چلے نیکسٹ ٹائم اگلے پروگرام میں آپ کو لے آؤں گا نا. ہاں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو. رائے صاحب تو آپ کے ویسے بھی قریبی ہیں. جی جو آپ کے پرنسپل تھے نا نثار صاحب. جی ملک وال میں. اچھا بیٹے ہیں یہ, اور وکیل ہیں بڑے اچھے. صحیح. اور کیسر فاروق صاحب نے بہت بڑا کہکا لگایا ہے. وہ ان کے کہہ کے مشہور ہیں ویسے. کیسر فاروق صاحب یقین کیجئے کہ آپ سے ملنے کا شوق بھی تھا, اور ہمیشہ سے آپ کا نام سنتے بھی آئے. میں خود میری ملاقات ہو نہیں سکی. اپنے کام پہ کمانڈ تھی کیسر کو. اور آج بھی ہے. بہت ساری باتیں ظفر صاحب سے کرنا تھی, لیکن ہمارے شو کا جو وقت ہے وہ ٹریفک کے ہجوم نے لے لیا. تو ابھی تھوڑی دیر ہم اور مزید ظفر صاحب سے بہت ساری ظفر صاحب, میں بھائی خضر حیات صاحب کو اس شو میں شامل نہ کروں. جی تو اور ایک اور واقعہ ہوا تھا, وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. بھائی جان کے بارے میں کچھ کہیے. بھائی جان کے بارے میں کتنا کہوں, پروگرام تھوڑا ہے, میں بھی نہیں کہہ سکتا اتنا. بھائی خضر حیات صاحب کے ساتھ ہماری محبتیں, جو ہمارے بڑے بھائی تھے, ہمارے باپ کی طرح تھے. اور یقین کیجیے ہماری بھابھی بہت پیار کرتی تھیں سب سے. کھانا پینا ہمارا سب کچھ ظفر صاحب کے گھر ہوتا تھا, اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اتنے زیادہ مہمان آ گئے, اتنے زیادہ لوگ آ گئے, یا کبھی بھی. اور بلکہ بھائی صاحب جو ہے وہ چائے دے رہے ہوتے تھے اور ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے, تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ بھائی بڑے ہیں ہم سے, وہ کیوں یہ سب کچھ. تو وہ کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ دوست ہیں, مل کر بیٹھے تو میں کمپنی دیں, اور میں ساتھ بیٹھوں گا تو آپ لوگ کھل کے نہیں بولیں گے. حالانکہ ان کے سامنے بھی ہم کھل کر ہی بولا کرتے تھے. لیکن بہت بڑی شخصیت. سب جتنے رشتے ہیں نا, جی, بہن بھائی والدین دوست, جی, ان سب کو اگر اکٹھے کر لیا جائے نا, جی, تو وہ بھائی خضر کہ بیک وقت تو دوست بھی ہیں, دوست بھائی بھی ہیں, جی, والدہ بھی ہیں, جی, والد بھی ہیں. جی بالکل. اتنا شفیق انسان. جی بالکل. اور 50 سال عمر ہو گئی ہے, میں آج تک انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا کسی مسئلے میں. جی بالکل. نقصان بھی کیا ہے تو پھر بھی بہت بڑی بات. رہنمائی کی ہے, ہمیشہ دستے شفقت رکھا ہے اپنا. بالکل. اور چھوٹا بھائی دیکھیں, ان کے پاس پیسہ تھا, جو بھی تھا, انہوں نے گھر بنایا, خوبصورت گھر بنایا, اور یقین کیجئے کہ اس گھر کو آدھا ظفر صاحب کو دے دیا, اور اگر ظفر صاحب چاہتے تو پورے کا پورا گھر بھی ظفر صاحب کو مل سکتا تھا. بھائی خضر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, بڑی شخصیت تھی. اچھا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ظفر صاحب ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں کہ گھر سے کسی کام سے نکلے تھے. یہ واقعہ میں سناتا ہوں. اور فون کال آتی ہے کہ ہماری بھابھی تھی, ہماری ماں جیسی تھی, ان کا فون آتا ہے, کہتے ہیں کہ ظفر صاحب ادھر ہیں,
تو میں نے کہا جی ظفر صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بات کراؤ ان سے. تو ظفر صاحب فون سنتے ہیں، تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ایک انہوں نے جملہ بولا تھا، کہتے ہیں کہ صبح تو ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، تو اب یہ ارادہ کیسے بدل گیا ہے. تو یہ درمیان میں بات کیا ہوئی تھی وہ آپ ہی بتا دیں. انہوں نے ظفر صاحب کو بھیجا تھا کہ سبزی لے کر آئے بازار سے، اور ظفر صاحب سبزی لینے آئے تو بعد میں یہ سب کچھ بھول گئے یا جان بوجھ کر نظر انداز کیا. نظر انداز نہیں، یاد ہی کوئی نہیں رہا، بس یاد نہیں رہا. تو خود ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پکایا ہے. تو بابی جان نے آگے سے کہا کہ زہر پکایا ہے. تو کہتے ہیں کہ صبح تو ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، صبح تو کچھ اور پکانے کا ارادہ تھا. وہ بہت غصے میں تھی. زہر ہے، میری وجہ سے بچے بھی بھوکے رہے. ہاں، اور بچے بھی بھوکے رہے اور بڑے مسائل پیدا ہوتے اس طرح. یعنی ایک باپ بیٹے کی حیثیت سے خضر صاحب رہے، ظفر صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی رہے. بچپن کی ان سے یادیں ہماری. پھر جب بعض اوقات مالی مشکلات کا شکار ہوتے تھے تو خضر صاحب سے ادھار لے لیتے تھے، اور ایسا ادھار لیتے تھے کہ بعد میں ہم سوچتے تھے کہ انہیں یاد نہیں رہا اور ہم فراموش کر دیتے، حالانکہ وہ جان بوجھ کر بھول جایا کرتے تھے. بہت بہت شفیق انسان تھے. ظفر صاحب آپ کی امی آپ کی دوست تھی، اور ظفر صاحب امی کو مرشد کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ جب گھر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا حال ہے مرشد، اور وہ بڑے پیار سے پیش آتی. امی کے بارے میں کچھ 2 الفاظ کہیں. نہ پوچھ. چلیں وہ سناتے ہیں آپ. تیرے باجوں میری مائے. یقین کیجئے کہ یہ جو ماحول ہوتا ہے نا، والدہ بڑی چیز ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتی ہے. ظفر صاحب کی شخصیت میں یہ بھی ایک رنگ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا اندر سے نرم ہے ان کا دل، کہ ایک بات میں نے کہی اور آپ دیدہ ہو گئے. یقیناً ایسا ہے کہ والدہ ان کی، ہماری بھی والدہ تھی، اور جب ہم وہاں جایا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ہم اپنی ماں کے پاس ہیں، اور سپیچ لیس ہو گئے ظفر صاحب. یہی ماں سے پیار، اور یہی سننا چاہ رہے ہیں کہ تیرے باجوں میری مائے، تیرے باجوں میری مائے، اس دنیا دے تلکنے ویڑے. ہاں بالکل. جد بھی ڈگیا آپے اٹھیا، ہاں بسم اللہ دی آواز نہ آئی، نہ کیڑی دا آٹا ڈولیا. ہاں ہاں بالکل. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، اس کا نہ کوئی نعم البدل ہے. جی جی. اور نہ ہی کچھ. چلے ظفر صاحب بہت شکریہ. جانے سے پہلے ہم ہمیشہ یہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں انہیں ایک خوبصورت میسج اپنے مہمان کی طرف سے دیتے ہیں کہ آج کے دن یہاں 94 اسٹوڈیو سے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ پوسٹ چلتی رہے گی، لوگ شیئر کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے. ایک خوبصورت سا پیغام کیا کہنا چاہیں گے؟ سمپل سی بات ہے کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں جی تو دوسروں کو خوش رکھیں. بہت بڑی بات ہے اور بہت مختصر بات کہی آپ نے کہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوش رکھیں. بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ہی وقت کی کمی یقیناً آڑے آتی ہے کہ یہ دھواں ہوتا ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، لمحات تحلیل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلا کہ وقت گزر گیا. ہر آنے والے کو جانا ہے، اور انشاءاللہ ہر دن کے بعد رات اور ہر رات کے بعد اجالا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دن بھر کی کارروائیوں کو آنکھیں بند کر کے تاریخ بننے والی اسکرین پر ضرور دیکھیے گا. آج کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، ضرور سوچیے گا. کبھی کچھ برائی سرزد ہوئی ہو تو اپنے پروردگار سے معافی مانگیے گا اور اسے نہ دہرانے کا عہد ضرور کیجیے گا. اور اگر کچھ اچھا سرزد ہوا ہے تو پروردگار کا شکر ادا کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ہوا میں خوشبو ہو اور رات میں نیند ہو اور نیند میں سپنے ہوں، سپنوں میں تعبیریں ہوں اور تعبیروں میں سچائی ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور جاتے ہوئے وہی پیغام کہ یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں، جیو تو اوروں کے لیے. اللہ حافظ.